السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ ود اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ جیو ٹی وی کے مایہ ناز رپورٹر اویس یوسفزئی موجود ہیں، اور آج جو ٹاپک ہے ہمارا اس میں ان کی موجودگی اس وجہ سے ضروری ہے کہ جو اویس یوسفزئی ایک سینئر کورٹ رپورٹر ہیں، اور جو ہمارا ٹاپک ہے یعنی کہ دو مقدمات دو کہانیاں، تو یہ اویس یوسفزئی بھی ان کہانیوں کے کرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ دو مقدمات جو ہیں وہ ہے جنرل پرویز مشرف اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کے مقدمات۔ ان کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ عدالتوں میں وہ کیسز دونوں جو ہے وہ کیسے چلے، اور کیا جو ابھی نواز شریف کا جو کیس ہے اس میں کیا کوئی ڈفرینس نظر آ رہا ہے جس طرح سے مشرف کا مقدمہ چلایا گیا۔ اس میں ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب مشرف کا جو سنگین غداری کا مقدمہ تھا وہ دسمبر 2013 میں جو ہے وہ اس کو فائل کیا گیا، وہ تقریباً 7 سال وہ کیس چلا، اور اس دوران جنرل صاحب جو ہے وہ تقریباً صرف 2 بار جو ہے وہ پیش ہوئے، اس کے بعد وہ پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے متعدد بار جو ہے وہ ان کے احکامات جاری کیے کہ ان کو لایا جائے، اور ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ تو ان کے شناختی کارڈ جو ہے وہ اور پاسپورٹ بھی کینسل کیا گیا، بعد میں ان کو ریلیف مل گیا۔ آخر کار جو ہے وہ جو سنگین غداری کا جو مقدمہ سن رہی تھی عدالت، انہوں نے مشرف کو کنوکٹ کیا، لیکن حیران کن بات ہے کہ وہ اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں فائل ہونی تھی، لیکن جب مشرف کے جو وکلاء ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی، اور وہاں سے ان کو ریلیف مل گیا، اور جو اس بینچ میں شامل ایک جج صاحب تھے وہ اس وقت سپریم کورٹ کے بھی ایک معزز جج ہیں۔ اویس یوسفزئی، آپ نے تو بڑا مشکل ٹائم تھا جب جنرل مشرف کا جو کیس ہوتا تھا، آپ بڑی مشکل سے صبح 6 بجے اٹھتے تھے اور بھاگتے تھے اسپیشل کورٹ کی طرف۔ آپ تھوڑا سا حوالہ بتائیں کہ اس وقت کیا ہوتا تھا، اور جنرل مشرف کو کتنی دفعہ عدالت نے بلایا اور وہ نہیں آئے، اور پھر وہ کن حالات میں پیش ہوئے تھے عدالت میں، اور کتنی دفعہ پیش ہوئے؟ جی دیکھیں اسد، آپ بھی کور کر رہے تھے یہ کیس اور میں بھی وہاں موجود ہوتا تھا، اور مشرف کو جب عدالت نے سمن کیا ہوا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ اچانک ان کو دل کی تکلیف ہوئی تھی اور وہ پھر اسپتال چلے گئے تھے۔ وہ گھر سے نکلے کورٹ آنے کے لیے، لیکن پتہ چلا ان کی منزل جو ہے وہ اسپتال ٹھہری، اور جس پہ اکرم شیخ صاحب نے انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے دل کے ہسپتال میں پناہ لے لی ہے۔ جی وہ ان کو وہاں پر پھر کافی دن رکھا گیا، لیکن آپ کو مختصر کرتا ہوں کہ 2 مرتبہ وہ جو ہے سنگین غداری کیس کے مقدمے میں خصوصی عدالت کے سامنے پرویز مشرف پیش ہوئے، اور ان پر فرض جرم عائد کی گئی۔ 7 سالوں میں تقریباً ان 7 سالوں میں 2 مرتبہ وہ پیش ہوئے اور ان پر فرض جرم بھی عائد ہوئی، کیس بھی چلا، لیکن اس میں فرق یہ تھا کہ کوشش یہ تھی کہ تاخیری حربے استعمال کیے جائیں، جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ استعمال ضرور کیا گیا، لیکن جو کورٹ تھی اس کی پروسیڈنگ چلتی رہی، اور بالآخر اس کا فیصلہ بھی آیا ان کی غیر موجودگی میں، کیونکہ ان کو بار بار موقع دیا گیا۔ ایک پٹیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آئی، لیکن دیکھیں جب کوئی مفرور ہو جاتا ہے اس کے بعد اشتہاری ہو جاتا ہے تو قانون یہ کہتا ہے کہ اس کی کوئی بھی درخواست انٹرٹین نہیں کی جائے گی جب تک کہ وہ قانون کے سامنے خود کو سرنڈر نہ کرے۔ تو یہ بڑی ایک عجیب سی بات تھی کہ پرویز مشرف اشتہاری ہو چکے تھے، اور اس کے بعد ان کو ایک بڑا ریلیف ملا، اور جس عدالت نے ان کو سزا سنائی تھی وہ عدالت کی کارروائی ہی ختم کر دی گئی، کیونکہ اس عدالت کو ہی غلط مطلب انہوں نے کہا کہ یہ درست تشکیل نہیں ہوئی، اس وجہ سے اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو بڑا ٹیکنیکل بنیاد پر یہ مقدمہ ختم کرایا گیا ہے، ورنہ پرویز مشرف کے اشتہاری ہونے کے بعد اور کنوکشن کے بعد اپیل اس وقت تک فائل نہیں کی جا سکتی تھی سپریم کورٹ میں جب تک کہ وہ خود آ کر سرنڈر نہ کرتے اور اپیل فائل نہ کرتے، اور اپیل فائل کرنے کے لیے پہلے ان کو جیل جانا پڑتا۔ تو یہ تمام صورتحال ان کی جو لیگل ٹیم تھی انہوں نے اس کا جائزہ لیا، اور پھر ایک نتیجہ یہ نکالا گیا کہ جو غداری کیس کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت ہے اس کی تشکیل کو چیلنج کیا جائے، اور کچھ ٹیکنیکل گراؤنڈز لے کر ایک لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی گئی، اور لاہور ہائی کورٹ نے پھر اس جو کورٹ کی کانسٹیٹیوشن تھی اس کو ہی انلیگل ڈکلیئر کر دیا۔ اچھا، اس میں اب ہم اگر نواز شریف کے کیس کی بات کریں تو غالباً سپٹمبر میں 2017 میں کیس فائل ہوا، اور 6 جولائی کو جو ہے میاں نواز شریف جو ہے ان کو عدالت نے جو ہے وہ کنوکٹ کر دیا۔ اس دوران بلکہ اس کے بعد بھی جو دوسرا ریفرنس تھا اس میں
میاں صاحب تو میرے خیال میں 100 سے زائد بار عدالت میں جو ہے انہوں نے ذاتی طور پہ پیش ہوئے دونوں مقدمات کے دوران. مشرف صاحب تو شاید غالباً 7 سالوں میں 2 بار پیش ہوئے تھے, لیکن یہ اس کے بعد پھر یہ جب کنوکشن ہوئی تھی اس وقت باہر سے واپس آ گئے. آپ تھوڑا سا یہ میاں صاحب کے کیس کے بارے میں ذرا سا بتائیں کہ وہ کیسے چلا اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ بلا شبہ, کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اس میں ڈائریکشن دی ہوئی تھی کہ 6 ماہ میں اس کو نپٹانا ہے. تو ان کیسز میں بطور کورٹ رپورٹر آپ کیا اس کی سپیڈ کے حوالے سے اور اپیئرنسز کے حوالے سے اور جو ریلیف ایکیوز کو ملا اس کے حوالے سے دونوں کیسز میں آپ کیا ڈفرینس دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو نواز شریف کا کیس تھا اس پہ تو ایک مانیٹرنگ جج بھی تھے جو سپریم کورٹ کے سارا مانیٹر کر رہے تھے صورتحال کو, اور جو خواجہ حارث وکیل تھے نواز شریف کے وہ بہت پروفیشنل لائر ہیں. انہوں نے اس کو بالکل پروفیشنلی جو ہے کیس کو چلایا اور ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ بھی ہوئی. ایون ایک موقع پہ تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ چھٹی والے دن بھی آپ آ جائیں, سیٹرڈے کو بھی آ جائیں. تو خواجہ حارث نے اس پہ پھر پروٹیسٹ بھی کیا تھا. انہوں نے کہا کہ میں اتنا زیادہ تعاون کر رہا ہوں کورٹ کے ساتھ اور آپ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک ریسٹ کا دن ہے, ایک دن ہے, تو وہ بھی نہ کروں. تو انہوں نے کہا تھا یہ نہیں ہو سکتا. تو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ چلی. نواز شریف 100 سے زیادہ مرتبہ پیش ہوئے اور رمضان بھی اس دوران آیا. سحری کر کے لاہور سے روانہ ہوتے تھے میاں صاحب اور پھر اسلام آباد میں احتساب عدالت پہنچتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ 2 یا 3 مواقع اس طرح کے بھی آئے کہ جب ایک دن میں 2 بار پیشی ہوئی, کہ ایک دفعہ وہ صبح 9 بجے پیش ہوئے, کسی وجہ سے سماعت میں وقفہ ہوا, ملتوی ہوئی 2 بجے تک سماعت, اور 2 بجے ان کو دوبارہ بلایا گیا. تو اس طرح یہ کیس جو ہے کافی جو ہے ڈفرینس ہے دونوں کیسوں میں. ان کا کوئی آپس میں کمپیریزن اس طرح تو نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو نواز شریف کا کیس تھا اس میں اگر کچھ وہ تاخیری حربے استعمال کرنا چاہتے تو شاید کوئی اور وکیل ہوتے تو ان کو مشورہ بھی دیتے. لیکن چونکہ ان کے جو لائر ہیں وہ بہت لیگلی ساؤنڈ تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جس طرح کیس کو لے کے چل رہے ہیں تو شاید انہیں کچھ ریلیف بھی ملے. اور ایک کیس میں تو دیکھیں انہیں ریلیف ملا بھی ہے, فلیگ شپ انویسٹمنٹ ریفرنس, جو سب سے بڑا کہہ لیں کہ نواز شریف کے لیے مسئلہ تھا. کیپٹل ایف زیڈ ای والا آپ کو یاد ہوگا معاملہ, کہ اس پر ان کو جو ہے سپریم کورٹ سے نااہل قرار دیا گیا تھا. اور وہ اب معاملہ جب ٹرائل کے لیے آیا احتساب عدالت میں تو فلیگ شپ ریفرنس میں عدالت نے ان کو بری کر دیا تھا. تو یہ ایک جو ہے ان کے لیے کافی ریلیف بھی تھا اس میں. اچھا, توشہ خانہ ریفرنس میں آج میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے اور ان کی پراپرٹیز کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز جو ہے کورٹ نے مانگی ہیں. اب آپ کے خیال میں جنرل مشرف جو ہے وہ بھی جب ان کو عدالت سے ریلیف ملا, اور اس جب صرف اسی کیس میں نہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے متعدد بار ہائی کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشنز کی, اسپیشل کورٹ میں ان کے لائر جو ہے وہ پیش ہوتے رہے, تو ابھی نواز شریف جو ہے ان کو اشتہاری قرار دیا. اچھا, مشرف جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی کیسز جو ہے اکبر بھٹی مرڈر کیس, بے نظیر مرڈر کیس, اور وہ جو لال مسجد کا کیس ہے عبدالرشید غازی, اس میں وہ بھی مفرور تھے, عدالتی مفرور تھے. لیکن عدالتوں میں ان کی پٹیشن جو ہے اعلیٰ ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی وہ ریٹین ہوتی رہی. ابھی میاں نواز شریف کیونکہ اس توشہ خانہ کیس میں جو ہے وہ اشتہاری ڈکلیئر قرار دیا جا چکا ہے ان کو, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی کیا ہوگا؟ کیا ہائی کورٹ میں ان کو کوئی ریلیف ملنے کے چانسز ہیں؟ کل بھی ان کا کیس لگا ہوا ہے, 10 ستمبر کو انہوں نے سرنڈر کرنا تھا, تو کیا ان کو کوئی چانسز ہے جس طرح جنرل مشرف کو ریلیف ملتا رہا کہ وہ نہیں ہوتے تھے لیکن ان کی پٹیشن انٹرٹین ہو جاتی تھی, تو اس پہ جو ہے فیوریبل آرڈر بھی آ جاتا تھا جو کہ قانون کے مطابق ہوتا تھا, انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہوتا تھا. تو کیا وہی جو پیرامیٹرز ہیں ان کے تحت نواز شریف کو بھی کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں, یہ تو اب کورٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو ان کے لائرز ہیں وہ کیس کیسے پریزنٹ کرتے ہیں اور کورٹ اس کو کس طرح پرسیو کرتی ہے. اب اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ نواز شریف کی جانب سے ایک آج نئی درخواست جمع کرا دی گئی ہے, اور 44 پیجز کی اس اپلیکیشن میں جو نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹس ہیں, جو ان کے امریکی ڈاکٹر ہیں ماہر امراض قلب, ان کی ایڈوائس بھی ہے. اور ان کی ایڈوائس یہ شامل ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف بالکل سفر نہ کریں. اور جو تنقید ہو رہی تھی نواز شریف پہ کہ وہ تو باہر گھومتے پھرتے چہل قدمی کرتے نظر آتے ہیں تو یہ علاج کیا کرا رہے ہیں, اس میں ڈاکٹر نے یہ بھی لکھ دیا ہے اس رپورٹ میں کہ ان کو چہل قدمی کی بھی ضرورت ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ اس سچویشن میں انہیں پاکستان واپس نہیں جانا چاہیے. اب یہ تمام جو ڈاکومنٹس ہیں آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کہتے ہوئے جمع کرائے گئے ہیں کہ آپ اپنا جو پرانا آرڈر ہے نواز شریف کو سرنڈر کرنے سے متعلق اس کو واپس لیں اور پلیڈر کے ذریعے ان اپیلوں پر کارروائی کو آگے بڑھائیں.
اب کورٹ نے یہ معاملہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں جمع کرائی گئی ہیں اس کا کیا سٹیٹس ہے، اور اس کے علاوہ جو حکومت نے ایک رپورٹ جمع کرانی تھی، جو عدالت نے کہا تھا کہ آپ پتہ کرائیں ہائی کمیشن کے ذریعے کہ کیا نواز شریف کی صحت اس قابل ہے کہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایفیڈیوٹ ہے جو شہباز شریف صاحب کا کورٹ میں سبمٹ ہوا تھا، آج دوبارہ اس اپلیکیشن کے ساتھ سبمٹ کیا گیا ہے کہ یہ انڈرٹیکنگ دی گئی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ اگر کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ جتنی مدت کے لیے ان کو ضمانت مل رہی ہے وہ اس دوران واپس نہیں آتے تو کیا سٹیٹس ہوگا، تو اس پر یہ کہا گیا تھا کہ وفاقی حکومت اس چیز کو میک شور کرے گی کہ ان کی صحت کی جانچ کی جائے گی۔ اب یہ وفاقی حکومت نے بھی وہاں پہ اپنے نمائندے کے ذریعے نواز شریف کی صحت کا پتہ لگانا ہے، ڈاکٹر سے رپورٹ لینی ہے، اور جو رپورٹ جمع کرائی گئی ہیں ان کو ویریفائی کرانا ہے۔ اگر تو وہ ویریفائی ہو جاتی ہیں اور حکومتی نمائندے کی بھی یہی رپورٹ آ جاتی ہے کہ ڈاکٹرز نے ان کو سفر سے منع کر رکھا ہے، تو پھر کورٹ کے لیے جو ہے یہ کافی آسانی پیدا ہو جائے گی کہ اگر حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ڈاکٹرز کی یہی رپورٹ ہے اور جو جمع کرائی گئی ہے نواز شریف کی جانب سے، تو میرا خیال ہے پھر ریلیف کا کچھ امکان تو بنتا ہے۔ لیکن اگر حکومت کی رپورٹ اس سے مختلف آتی ہے یا کورٹ جو ڈاکومنٹس پریزنٹ کیے گئے ہیں اس سے اتفاق نہیں کرتی، تو پھر صورتحال مختلف ہو سکتی ہے، پھر تو نواز شریف کو اشتہاری اور مفروض ڈکلیئر کرنے کے بعد جو کارروائی ہے وہ عدالت چلائے گی۔ جی بہت شکریہ اویس یوسفزئی۔ اویس یوسفزئی جو ہے انہوں نے دونوں کیسز کو جو ہے بڑی جو ہے گہری نظر جو ہے ان کی ان کیسز پر تھی، اور ان کو انہوں نے بڑا جو ہے وہ کور کیا تھا جیو ٹی وی کے لیے۔ ہم نے جو آج ہم نے بات کی تھی کہ دو مقدمات اور دو کہانیاں، وہ بیسکلی وہ کہانیاں نہیں، وہ مقدمات کی کہانی نہیں، وہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ ہمارے ملک میں کی کہانی ہے۔ جنرل مشرف جو کہ ایک جنہوں نے منتخب وزیر اعظم کو جو ہے اقتدار سے محروم کیا، ان کا جو سنگین غداری کا کیس تھا اس پہ تو جس طرح سے وہ ان کو ریلیف بھی ملتا گیا، اور جس وقت ان کو ریلیف ملا لاہور ہائی کورٹ سے تو اس وقت ان پر کم از کم 3 عدالتوں کے وہ مفروض تھے، لیکن ان کی پٹیشن وہاں پر ریٹین ہوئی اور وہاں پر جو ہے وہ اس کو ان کے فیوریبل ڈیسیجن بھی آ گیا۔ اب اویس یوسفزئی جیسے انہوں نے بتایا کہ میاں نواز شریف جو ہے ان کے کیس میں اس طرح کی جو ٹیکنیکلٹیز تھیں ان کو ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی، کیونکہ ان کے جو خواجہ عارف جو ہے میاں نواز شریف کے وکیل وہ پروفیشنل ہیں۔ جنرل مشرف کے بھی جو وکیل ہیں وہ بھی خاصے پروفیشنل تھے، ان میں ابھی ایک وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم بھی ان کے جنرل مشرف کے وکیل تھے، جبکہ سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان بھی ان کے وکیل تھے۔ تاہم لاہور ہائی کورٹ سے جو ان کو ایک ان کی فیور میں ڈیسیجن آیا تھا سنگین غداری کا، اس کو بھی چیلنج نہیں کیا گیا اب تک۔ تو کل میاں نواز شریف کا کیس ہے، اور توشہ خانہ ریفرنس میں مفروض ہونے کے بعد ان کی جو ہے ہائی کورٹ ان کے جو پٹیشن ہے اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، یہ اب کل کی سماعت کے دوران ہی معلوم ہوگا، اور اس حوالے سے مزید ہمارے پاس جو انفارمیشن آئیں گی وہ ہم آپ کے ساتھ ایک چیز اور آپ کر لیں۔ ویسے تو یہ آپ نے جو ٹائٹل رکھا ہے نا 2 مقدمات اور کمپیریزن مشرف کے ساتھ کیا ہے جو سابق ڈکٹیٹر ہیں، اس میں اگر آپ موجودہ وزیر اعظم عمران خان کو بھی ایڈ کر لیتے، یا میں کر دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں، تو اس میں بڑی دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان کی بھی مختلف کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اس وقت بھی پینڈنگ ہے، اور انہوں نے بریت کی درخواست جمع کرا رکھی ہے۔ جو عصمت اللہ جنیجو تشدد کیس میں تو ان کو بری کر دیا گیا تھا۔ اس میں دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو عمران خان ہیں وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت سے مفروض بھی ڈکلیئر ہوئے، اشتہاری بھی ڈکلیئر ہوئے، ان کی پراپرٹی ضبط کرنے کی کارروائی بھی شروع ہوئی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تھانہ سیکریٹریٹ کا مقدمہ تھا، اور پولیس ہمیشہ عدالت میں یہ رپورٹ دیتی تھی کہ وہ انہیں گرفتار نہیں کر پائی، بلکہ ان کے ویئر اباؤٹس کا ہی پتہ نہیں چلا سکی۔ ایک رپورٹ میں نے یہ بھی پڑھی عدالت کی ریکارڈ پر کہ ہم جو ہے بنی گالا عمران خان کے گھر گئے، وہ وہاں پہ موجود نہیں تھے، ہمیں گارڈ نے بتایا، لہٰذا ہم واپس آ گئے۔ تو اب جو نواز شریف ہیں یہ تو ہے ہی بیرون ملک، ان کو واپس کس طرح لایا جائے گا، صحت ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ تو ایک الگ ایشو ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں دلچسپ بات کہ عمران خان یہاں موجود تھے، اشتہاری تھے ماتحت عدالت سے، ٹرائل کورٹ سے، اور وہ سپریم کورٹ میں پٹیشنر تھے پاناما کیس میں، روز وہاں سماعت کے موقع پر جاتے تھے، اور وہ جو باہر پولیس کی ڈیوٹی ہوتی تھی وہ بھی تھانہ سیکریٹریٹ کی حدود میں ہے سپریم کورٹ، اور وہی پولیس افسران وہاں پر ڈپیوٹ ہوتے تھے جن کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے وارنٹ کی ایگزیکیوشن کے لیے کہا ہوتا تھا، لیکن عدالت میں رپورٹ یہ آتی تھی کہ عمران خان ہمیں نہیں ملے، اور روز وہ صبح سپریم کورٹ جاتے تھے۔ تو یہ صورتحال میرا خیال ہے ایک
الگ ایسپیکٹ ہے اس کا؟ جی بہت شکریہ. اویس یوسف زئی نے میں نے تو 2 مقدمات 2 کہانیاں کی تھی, انہوں نے تیسری بڑی دلچسپ, اور اس میں بھی ایک دلچسپ صورتحال, یا اس کو ایک ہم افسوسناک صورتحال بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس وقت عمران خان نے منتخب وزیر اعظم کی اہلیت کو چیلنج کیا, وہ اس وقت بھی مفرور تھے, اور جس وقت عدالت سے ان کو ریلیف ملا تو وہ اس وقت بھی مفرور تھے. یعنی کہ عمران خان کی حیثیت اس وقت مفرور کی تھی جب انہوں نے پٹیشن فائل کی, اور ایک مفرور کی پٹیشن پر منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ ان کو سپریم کورٹ نے نااہل قرار دیا. تاہم یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی بندہ مفرور بھی ہو جائے تو اس کا جو بنیادی جو حقوق ہیں وہ عدالتوں نے اب جو مثالیں رہی ہیں, جیسے جنرل پرویز مشرف کی اور عمران خان کی ہمارے سامنے مثال ہے, تو ان کو عدالتی مفرور ہونے کے باوجود سپیریئر کورٹس نے ان کو جو ریلیف ان کا بنتا تھا وہ دیا, اور یہ نہیں کیا کہ یہ نہیں دیکھا کہ یہ چونکہ مفرور ہیں نیچے ماتحت عدالت میں تو ہم ان کی پٹیشن جو ہے وہ نہ سنیں. تو کل جو ہے میاں نواز شریف کا کیس ہے, اس میں کیا ہوتا ہے یہ ہم کل جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.